ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہم دوسرے پارے کے خلاصہ مضامین قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ خلاصہ میں ہر رکوع کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، بس یہ سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر ہم ترجمہ اور تفسیر بیان کریں تو پھر تو 1 گھنٹے میں ایک رکوع بھی کور نہیں ہوتا۔ اس میں ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے، ہر رکوع کے اندر اہم ترین بات جس کو ہم سمجھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور قرآن مجید کن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آپ نے دعوت کا کام کیا وہاں کیا چیلنجز تھے، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کے دین کو جزیرہ نمائے عرب کے اندر غالب کر کے دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو ہمیں بھی اگر اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو تو ہمیں بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی جس طرح کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسوہ رسول کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کو نہ سمجھا جائے تو اسوہ رسول بھی سمجھ نہیں آتا۔ براہ راست آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھتے تو آپ اسوہ رسول کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا، اس کے پہلے جو 2 رکوع ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابتدائی طور پر آپ نے بھی تقریباً 16-17 ماہ تک جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور اہل ایمان نے بھی اسی طرح کی، اس لیے کہ اس وقت تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا۔ اچھا، آپ جب تک مکہ میں تھے تو مکہ سے چونکہ جنوب کی سمت میں ہے، شمال میں ہے بیت المقدس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جنوبی سمت میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے تو استقبال قبلتین ہو جاتا، یعنی یہ جنوبی سمت ہے، یہ شمال ہے، یہ جو ہے وہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جنوبی سمت پر کھڑے ہو کے جب نیت باندھتے تو سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور آگے بیت المقدس بھی ہوتا۔ اچھا، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اب جا کے یہ ممکن نہ رہا، چونکہ مدینہ شمال میں ہے، اب ادھر کو سفر کر کے چلے گئے، وہاں جا کے پھر اب حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اب ادھر کو رخ ہو رہا تھا، بیت اللہ کی طرف نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ 16-17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کشمکش میں رہے، اللہ کا حکم تھا، اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن کیفیت جو قرآن بیان کرتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی اے نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، اور یوں مطلب ہے کہ ایک حالت منتظرہ میں جس طرح آدمی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا حکم نازل کر دے کہ میرے لیے بھی وہی قبلہ مقرر کر دیا جائے جو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور ہمیشہ سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن بنی اسرائیل پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار انعامات کیے، اسی طرح ایک انعام ان کے لیے یہ بھی تھا کہ ان کے لیے ایک الگ جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا بیت المقدس کو۔ لیکن جب وہ اپنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اس منصب کے اہل نہیں رہے کہ اب ان کو مزید امت کا سٹیٹس، قبلہ ان کا اور شریعت یہ ان کی جو ہے وہ برقرار رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کرنا چاہ رہے تھے ان سے، وہ ان کا جو منصب ہے وہ چھین کر اب وہ منصب امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو ملنے والا تھا، تو لہٰذا یہ ایک قسم کی تاج پوشی ہوئی ہے، یعنی ان کا قبلہ جو ہے وہ منسوخ کر کے اب دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 ماہ تک جو ہے ادھر نمازیں پڑھی۔ اچھا، جب یہ حکم آ گیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، دیکھیں مدینے میں وہ مسجد ہے نا، مسجد قبلتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے
کہ دوپہر کی نماز ہے، آپ کسی صحابی کے ہاں وہاں اس علاقے میں کھانے کی دعوت پر گئے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نماز پڑھانے کے لیے وہاں حاضر ہوئے اور اسی قبلہ کی طرف جو ہے بیت المقدس کی طرف، پھر نماز کی حالت میں وہی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح گھومے، آپ یہاں سے چلے ہیں نماز کی حالت میں اور اس طرف آ گئے ہیں، اور نمازی جہاں کھڑے تھے وہ یوں ہی گھوم گئے، نمازی اپنی ایڑیوں کے بل گھومے ہیں، اور اس طرح کا 90 ڈگری کا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ یوں سمجھیے کہ زاویہ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کیا۔ اس کے بعد پھر حکم آ گیا کہ اب آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، جب یہ حکم فائنل ہو گیا، اب اس پر پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کا ابھی تک قبلہ ہی مقرر نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، جو پہلے مر گئے ادھر کو منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو ان کو ایک تو جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے اہل ایمان بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے، اور اب اہل ایمان بھی اللہ کے حکم اور نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دین کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو تو نہ ہو، نہیں، دین ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام۔ جو اللہ کا حکم، جو اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کا طریقہ، اس کا نام دین ہے۔ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کا نام دین ہے۔ ابھی اللہ کا پیغام تو براہ راست نہیں ملا نا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ تو لہٰذا دین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام دین ہے، ان کا نام شریعت ہے۔ تو جو آپ نے حکم دیا، پہلے اہل ایمان ادھر کو رخ کر کے پڑھتے رہے، اب ادھر کو کر کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ بات معاذ اللہ نہیں کی۔ تو پہلے 2 رکوعوں کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہودیوں کی ہٹ درمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا قبلہ بھی تبدیل ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد کی بنیاد پر انہوں نے نہیں مانا۔ قرآن مجید کی گواہی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ضد، چونکہ ایک بڑا منصب ان سے چھین گیا، ایک بڑی عزت ان سے چھن گئی، اور وہ امت کا جو سٹیٹس تھا ان کا وہ ختم ہو گیا، تو اب اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک ضد اور عناد پیدا ہوا۔ دشمنی تو پہلے بھی وہ کر رہے تھے، لیکن پہلے وہ ذرا دبے ہوئے لفظوں میں تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد بھی اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ہمارا بھی قبلہ وہ تو کوئی زیادہ فرق والی بات نہیں۔ لیکن جب قبلہ بدل گیا تو اب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، تو اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا جو ہے وہ شروع کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو ان میں سے ایک فریق جانتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی ان کا ایک گروہ جو ہے، جو ان کے علماء تھے، جو صاحب علم لوگ تھے، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بہرحال اللہ نے قبلہ مقرر کیا اور پھر حکم دیا کہ اسی کی طرف رخ کر کے اب عبادت کی جائے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ اب ایک پوائنٹ کے آگے آ رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ انہیں آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کی، یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھ کر سناتے، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کرتے، تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے کہ تمہارے اعمال میں یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ تزکیہ ہے کہ جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو صحیح ہے اس کو اختیار کر دیا جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے تھے کتاب کی اور حکمت کی، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم، اللہ کی کتاب اس کو احکامات کیا ہیں اور پھر اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، یا حدیث جو مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفسیر کی، وہ بھی حکمت پر مبنی ہے، وہ بھی حکمت پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ باتوں کے ذریعے سے قرآن کی تشریح اور تفسیر کر کے صحابہ کو سمجھایا اور انہیں تعلیم دی۔ تو اس طریقے سے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور انہیں وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ پہلے وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، پہلے وہ لوگ نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ اہل ایمان کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، ایک یاد کرو، ایک یاد رکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
وشکرونی ولا تکفرون، تم میرے شکر گزار بن کے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کے ہاں معاملہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں نہ کریں بس اللہ ہم پر مہربان ہو، ہم اس کا کوئی حکم مانے نہ مانے اور توقع یہ رکھیں کہ بس اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں نہ کریں بس اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، یہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو۔ ہر کام سے پہلے ذرا یہ دیکھ لو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، آپ نے پانی پینا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرورت پوری ہو جائے گی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے کھانا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کھانا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لو۔ اب اس میں سنت کا ثواب ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی آ گیا، نبی کی سنت بھی آ گئی، تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور یہی ذکر ہے۔ دیکھیں کچھ تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بتائی ہیں، ان کا انکار نہیں، ان کی افادیت ہے، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یا استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یا اور تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، یہ ساری اپنی جگہ بابرکت ہیں اور ان کی افادیت ہے۔ لیکن اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے دل و دماغ میں سوچ لو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا، اس کے مطابق کام کر لو، آپ نے اللہ کو یاد کر لیا۔ آپ کاروبار کر رہے ہو دکان پہ بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو یاد ہے کہ اللہ کا حکم ہے رزق حلال کماؤ، اور آپ سارا دن رزق حلال کے اندر لگے ہوئے ہو، تو الکاسب حبیب اللہ، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کمانا فرض کے بعد فرض ہے۔ ہم نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو تو فرض سمجھتے ہیں، لیکن رزق حلال اس کی اہمیت آگے اگلے رکوع میں آ رہی ہے، میں وہاں بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انسانی زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کا فلسفہ آزمائش۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، ہماری ہر آزمائش ہمیں کم نظر آئے۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، جس پہ شروع میں لام آ جائے اور آخر میں نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں، وہ آ جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اب یہ سب کے لیے ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف کے ذریعے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے، والانفس، جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائشیں آئیں گی، کبھی آپ کو اپنی جان کے حوالے سے، کبھی مال کے حوالے سے، کبھی اولاد کے حوالے سے، کبھی پھلوں کے حوالے سے۔ اگر ثابت قدم رہے کہ بس یہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ رہی نا، جو کچھ بھی مجھ پہ پڑ رہا ہے میرے اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کی منشا یہ ہے تو میں اس کے رضائے رب پہ راضی رہ۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا۔ تھوڑا سا آدمی کو ہمت اور حوصلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو ہر حال میں بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی بھی آتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس کلمے کے بارے میں بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ کوئی مرے گا تو تبھی پڑھا جاتا ہے۔ او بھائی نہیں، یہ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر بھی لگ جائے نا تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا تب بھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کوئی چیز گم ہو جائے اس کو تلاش کرنے بھی یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میرے اساتذہ عرب تھے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اسلام آباد میں، تو عرب اساتذہ تھے، وہ پڑھاتے پڑھاتے کوئی بات بھول جاتے ہیں نا، جس طرح آدمی بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے، تو وہ بات یاد کرنے کے لیے، یعنی ریکال کرنے کے لیے اپنے مائنڈ میں، وہ اللہم صلی علی محمد انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد انا للہ و انا الیہ راجعون، 2-3 دفعہ وہ یوں پڑھتے اور بات یاد ہو جاتی اور وہ اپنا کام نکال لیتے۔ تو یہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو صحیح باتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد۔ جی، اب اس کے بعد قلبی ایمان، یقین والا ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں، شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ لیکن اس کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا سورس قرآن مجید ہے۔ یقینی ایمان پیدا کرنے کا سب سے بڑا سورس
اور پھر قرآن مجید کیسے دعوت دیتا ہے اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرنے کی؟ قرآن مجید کہتا ہے غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کر کے انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے نا، اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ غور و فکر کے بغیر وہ کسی چیز کو مانتا ہے نا، تو وہ کسی وقت بھی شک و شبہ میں پڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، پھر اتنی آسانی سے وہ متردد نہیں ہوتا، وہ شک و شبہ میں نہیں پڑتا۔ تو غور و فکر کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس آیت کو آیت الآیات کہا جاتا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر 10 کے قریب نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی جو بیان کی جائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا ان پہ غور تو کرو۔ سورج چاند ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ بادلوں کو کس نے مسخر کیا؟ سمندر کے اندر کشتی کون چلاتا ہے؟ یہ ہم کشتی کہتے ہیں، اب تو بحری جہاز۔ لاکھوں ٹن وزن کے تو خود جہاز ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کتنا وزن ہوتا ہے، اور ان کو لے کر پانی کے اندر وہ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کون ہے جو انہیں چلا رہا ہے؟ پانی اتنا بوجھ اٹھا رہا ہے ان کا، ہوائیں تمہارے لیے بادل اڑا رہی ہیں، بارش برسا رہی ہیں، اور سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ ان پر غور و فکر کرو، تمہیں خدا یاد آئے گا۔ دیکھیں نا، پہلے ہوتا تھا، آج بھی معروف ہے یہ بات، کہ 2 طریقے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا جا سکتا ہے، ایمان کو جلا بخشی جا سکتی ہے۔ ایک ہے صاحب ایمان لوگوں کی صحبت، فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ پہلے بزرگ کہتے ہوتے تھے اف بزرگاں دی محفل 'ਚ بیٹھیا کرو، اتوں کو گل لب جاندی ہے، اتوں بندے دی اصلاح ہوندی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب اہل حق کہاں سے تلاش کریں؟ اللہ والے کہاں سے تلاش کریں؟ اکثریت دنیا دار لوگوں کی ہو گئی، وہ پیر ہیں یا علماء ہیں یا رہبر ہیں یا رہنما ہیں، جو بھی ہیں اکثر و بیشتر دنیا دار ہو گئے۔ وہ للہیت، وہ خشوع اور خضوع، وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق، کہ جن کی محفل میں بیٹھے تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھے تو خدا یاد آئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور پھر جب ان کے پاس بیٹھے گے تو وہ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں، وہاں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو ایک وہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جلا بخشی جائے، اور پھر جو ہے وہ قلبی یقین پیدا کیا جائے، وہ ایمان پیدا کیا جائے۔ اور جب وہ دل کے اندر شعور والا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان کی گمراہی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ورنہ سنی سنائی باتیں، آپ نے چونکہ بغیر دلیل کے باتیں جانتے ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، کوئی دوسرا آدمی آ کے آپ کو 2-4 دلائل دے گا، آپ کو بہکا دے گا، آپ کو ادھر سے ادھر کر دے گا، آپ متذبذب ہو جائیں گے، پہلے کون ٹھیک تھا اب کون ٹھیک ہے، اس شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کی آیات پر غور کرو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ اس کے بعد اب آ رہی ہے رزق حلال کی اہمیت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے، کلو کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے کہ جو زمین میں سے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، حلالا طیبا، رزق کھاؤ لیکن کون سا کھاؤ؟ حلال اور طیب۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تو تمہیں دکھاتا ہے کہ رشوت لینے سے مال بڑھتا ہے، چوری کرنے سے مال بڑھتا ہے، دوسرے کا حق مارنے سے مال بڑھتا ہے، اور جتنی نمبر 2 کرنی ہے، ملاوٹ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اپنے رزق کو حرام نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی کرے گا، تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اور ایک بات اس میں اور جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، وہ فرمایا کہ دیکھو، جب بھی انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کی آیات پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ہمارے باپ دادا کی بتائی ہوئی باتیں وہ کافی ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بھائی باپ دادا کی باتوں پر بھی غور ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے باپ دادا کے پاس بہت ساری باتوں کا صحیح علم نہ پہنچا ہو، اور انہوں نے بھی سن سنا کے کچھ باتیں اختیار کر لی ہوں،
اور ہم بچپن سے ان کو دیکھتے ہوئے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آج آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان کی باتوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سارے انسان ہیں نا، بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ تو باپ دادا کی بات ہونا دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ باپ دادا کے پاس تو کم علمی ہو سکتی ہے، کوئی معلومات صحیح نہیں پہنچی، وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ معتبر علماء کی کوئی رائے ہے جس پر ان کا اجتہاد ہوا اور انہوں نے کوئی رائے قائم کی، وہ رائے ہے، تب تو بات ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہیں جو بچپن سے شروع سنتے آ رہے ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کوئی کہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کچھ کرتے ہوئے پایا۔ یہ تو مکے کے جو مشرک ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے پایا تو ہم وہی کریں گے، اسی لیے تو وہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید نے ایک اور تنبیہ کی ہے کہ اللہ کا رزق، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا واشکروا اللہ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کر۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھاتے ہو، پہنتے ہو، اور دنیا کی ساری نعمتیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ کی جب بھی کوئی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 177 ہے، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت بر کا مطلب ہے نیکی والی آیت، جس میں نیکی کی تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیں، ہر شخص جو ہے وہ نیکی کی کوئی نہ کوئی تعریف رکھتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اپنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ان میں سے ہمارا اکثر و بیشتر کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بس ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن کیا وہ نیکی کا تصور ہمارا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن مجید نیکی کا تصور کیا پیش کرتا ہے؟ دو تین باتیں بنیادی ہیں، وہ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر کوئی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے بغیر ہے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ غیر مسلم بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بظاہر کتنے اچھے عمل ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور ہے، لیکن نیکی جو ایمان کے بغیر ہے وہ نیکی نہیں ہے، وہ محض اچھا عمل ہے، اور ان کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ وہ اچھا عمل کہ جو ایمان کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہے، وہ نیکی کہلاتا ہے قرآن کی ٹرم میں، اور اس کا اجر آخرت میں مطلوب ہے۔ نیکی وہ ہے جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہے۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس وہ نماز پڑھوں تو مجھے جو ہے وہ میرے مسلح سے 500 کا نوٹ نکل آئے یا 1000 کا نوٹ نکل آئے، روزہ رکھوں تو میرے گھر میں دسترخوان سجا ہوا ہو، آسمان سے کھانے اتر آئیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہو۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ کہ نیکی وہ ہے، نیکی ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور تیسرا کیا ہے کہ جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہو، یہ ورنہ دنیا داری ہے، ورنہ وہ نیکی نہیں۔ تو قرآن مجید تصور جو پیش کرتا ہے اصل میں یہ اس کا جواب ہے کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں یہ کبھی ایک طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف کو، تو ان کو یہ جواب دیا گیا لیس البر، نیکی یہ نہیں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق کو کرو یا مغرب کو کرو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتابوں پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور پھر وہ مال خرچ کرے یا مال دے اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربہ، اب یہ نیکی ہے، رشتہ داروں کو دو کیونکہ ایمان ہے، ذوی القربہ والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں،
گردنیں چھڑانے میں اس وقت غلام ہوتے تھے، ان کی گردن چھڑانا، یا اب بھی کوئی ناحق قیدی ہو اس کی مدد کر کے اسے آزاد کروانا، یا کوئی ناجائز قرضے کے نیچے دب گیا ہو، حادثاتی طور پر جو ہے وہ قرضے کے نیچے آ گیا ہو، اس کی مدد کرنا، یہ سب جو ہے وہ گردن چھڑانے میں آتے ہیں۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے۔ واقام الصلاۃ، پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرو، اب ہے حقوق اللہ کی بات۔ واقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اب آگے جو ہے وہ پبلک کے ساتھ جو وعدے ہوتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء، اور پھر یہ کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام آسانی سے نہیں ہوتے، قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، جب بھی آپ حق کے راستے پر چلو گے مشکلات آئیں گے۔ والصابرین، تو صبر کرتے ہیں، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمانی میں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس سے اگلا رکوع ہے، اس میں روزے کے احکامات ہیں۔ روزے کے احکامات میں بنیادی طور پر 2-3 باتیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھیں، مسلمانوں پر جب روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے جو رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے 3 دن کے روزے فرض تھے، اور وہ ایام 20 کے روزے تھے، جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں، روشن راتوں والے دن، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں، یہ تاریخیں راتوں کی ہوتی تھی، اور ان کے جو دن ہوتے ہیں 13واں، 14واں، 15واں، وہی اس کے روزے رکھے جاتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ روزے فرض تھے، پھر جب یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر ان کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اچھا، لیکن جو ابتدائی روزے تھے ان کے اندر جہاں مسافر کی رعایت تھی اور مریض کی رعایت تھی کہ سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ سکتے ہو، مرض کی وجہ سے روزے چھوڑ سکتے ہو، وہاں ایک اضافی رعایت یہ بھی تھی کہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی تم روزہ اگر نہ رکھنا چاہو تو تم اس کا فدیہ دے لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن ساتھ ہی فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، لیکن اگر کوئی روزہ رکھے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ ترغیب دی گئی۔ اس کے بعد پھر جب رمضان کے روزے آئے تو اب اس میں یہ مہلت جو ہے یا یہ جو رعایت تھی یہ ختم کر دی گئی۔ تو اب 2 رعایتیں تو قرآن مجید کے اندر باقی ہیں، باقی کی تفصیل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کوئی ایسا بزرگ جو ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ جو بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا تو وہ فدیہ دے لے، کوئی بیمار اپنا جو ہے وہ مریض ہے مستقل، اس کے صحت مند ہونے کی کوئی امکان نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے لے، جو عارضی بیمار ہے جس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہے وہ تو بعد میں گنتی پوری کرے گا، جو سفر پر گیا ہے واپس آئے گا وہ بھی بعد میں گنتی پوری کرے گا، لیکن کسی ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہے جس میں شفا یابی کا امکان کم ہے تو وہ پھر اپنا فدیہ جو ہے وہ روزوں کا دے سکتا ہے۔ اسی طرح بعض رعایتیں خواتین کے لیے ہیں ان کے خاص مسائل کے حوالے سے کہ وہ زچگی کے دوران اگر جو ہے وہ بچہ دودھ پیتا ہے، چھوٹا ہے، تو ماں کو اپنی خوراک بھی پوری کرنی ہے، بچے کی بھی، تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح بعض اور رعایتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ رعایتیں موجود ہیں، اور لیکن فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رعایتیں کس لیے دیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے تو وہ کوئی بھی رعایت باقی نہ رکھتے، وہ ساری رعایتیں پہلی جو ختم کی باقی بھی ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اچھا، ایک پابندی جو پہلے روزوں میں تھی، پہلے روزے اصل میں یہودیوں کے روزوں کے طرز پر تھے۔ پہلے روزے جو یہودی جو روزے رکھتے تھے ان کے اندر کیا تھا کہ ان کے اندر سحری نہیں تھی، وہ افطاری کے وقت جو روزہ رکھ لیتے تو بس جب تک جاگ رہے ہیں کھا پی سکتے ہیں، جب سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے روزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو۔ یہودیوں کی مخالفت میں، یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے، ان کے ہاں سحری نہیں تھی، تم سحری کھایا کرو۔ تو ایک تو یہاں سحری ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک پابندی تھی کہ راتوں کو بھی رمضان کی راتوں کو بھی میاں بیوی آپس میں اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی بھی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو یہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے اعتکاف کے مسائل ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس میں بہرحال پھر ہر قسم کی پابندی ہے، اس میں میاں بیوی کے ملنے کا بھی ظاہرہ کوئی امکان نہیں ہے، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کے لیے، اور وہ اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی رزق حلال کی افادیت پھر بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ رزق حلال کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، لیکن اس کی آخری آیت جو اس رکوع کی ہے اس میں بھی کہا گیا کہ تم لوگوں کے مال جو ہے وہ باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، ورنہ تمہارا رزق جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا تو تمہاری عبادت بھی بے اثر ہو جائے گی۔ تو تمام عبادات کی قبولیت کی شرط لازم یہ سمجھو کہ رزق حلال ہے۔
اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے اہل ایمان کو کہ دیکھو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنا پڑتی ہے اس میں مختلف مراحل ہیں، اس میں کبھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی جان کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو جب تمہیں جان کی قربانی دینے کا وقت آئے تو پھر تم لڑنے کے لیے بھی تیار رہو، اور پھر ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس وقت تک ان کے خلاف جنگ کرو، جہاد کرو کہ یہاں تک کہ وہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ یعنی جو حق کے مقابلے میں جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان پر قابو پا لیا جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی مال نہ خرچ کرو گے تو تم ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ تم مال نہیں خرچ کر رہے، مال خرچ کرنے سے ہی مجاہدین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اسلحہ خریدا جاتا ہے، جنگ کی تیاری ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم نہیں دشمن تو کر رہا ہے نا، دشمن طاقتور ہو جائے گا اور تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں پر بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے اگلے جو دو رکوع ہیں ان کے اندر حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ عام طور پر اس عبادت سے متعلق ہم سب لوگ واقف ہیں۔ حج بھی اکثر کثرت کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، عمرے بھی لوگ کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ترغیب دی گئی ہے کہ حج کے موقع پر جب بھی کوئی آدمی جائے نا تو صرف دنیا نہ مانگے، صرف دنیا نہ مانگے۔ وہاں جو سب سے پسندیدہ دعا ہے اس کی تلقین کی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول قرآن مجید نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمیں دنیا دے ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ اور آخری سبق آج کی اس نشست کا کیا ہے؟ اس رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کی کوئی چیز پسند ہے اس کو اختیار کرو، اور جو ناپسند ہے یا مشکل ہے یا جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی قربانی دینا پڑتی ہے اسے جو ہے وہ چھوڑتے چلے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان مختلف قسم کے چور دروازے تمہارے سامنے رکھتا ہے، مختلف آپشنز رکھتا ہے، یہ کر لو کافی ہے، اتنا کر لو کافی ہے، یہ چھوڑ دو خیر ہے، یہ چھوڑ دو خیر ہے، اس طرح کرتے کرتے وہ تمہیں دین کی اصل باتوں سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ چند تھوڑی سی باتیں، وہ تھوڑے سے اعمال کر کے وہ سمجھتا میں نے تو بہت کچھ کر لیا۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہماری اکثریت جو ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سارے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، حوصلہ نہیں پڑتا کہ 12-14 لاکھ روپیہ اس وقت لگ جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام صدقہ اور خیرات میں بھی لوگوں کا دل جا رہا ہوتا ہے۔ تو نہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ۔